أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللہم سچائی ایک ایسی تلوار ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی. سچائی ایک ایسی تلوار ہے جو جہاں بھی ہوگی، جس کے پاس ہوگی وہ غالب آئے گا. جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے، ایسی زہر قاتل ہے کہ انسان کی ضمیر کو تباہ کرتا ہے. جب ضمیر تباہ ہو جاتی ہے تو لوگوں پر حق اور باطل گڑمڑ ہو جاتا ہے. ورنہ حق ایسا ہے جس طرح یہ سورج آپ دیکھ رہے ہو، لیکن جب آدمی اندھا ہی ہو جائے تو اس کو سورج اور روشنی اور نور طریقی دونوں برابر ہو جاتی ہے. روشنی اور طریقی دونوں گڑمڑ ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ آنکھیں نہیں ہے. جب انسان کی آنکھیں، دل کی آنکھیں برباد ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے، تو اس کو حق اور باطل کا کوئی امتیاز نہیں ہوتا. اس سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق نہیں کر سکتا. فرق اور ظاہر ہے کہ جب آدمی سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق نہیں کر سکے گا، ان کا حال یہی ہوگا جس طرح آج کل پوری دنیا کرونا پر ایسا یقین کرتے ہیں جس طرح خدا پر یقین کرتے ہیں. کرونا پرست ہو گئے سارے. حالانکہ بعض لوگوں سے پوچھا گیا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ کیا کہ ہمارا گلا درد کر رہا ہے. اب کیا گلا پہلے آپ کا درد نہیں کر رہا تھا؟ بعد سے پوچھا گیا کو مجھے بھی کورونا لگ گیا تھا، تم کیا ہوا تھا؟ مجھے چھینکیں آ رہی تھی. تو کیا تم کو چھینکیں پہلے نہیں آ رہی تھی؟ ایک بار آ جائے تب الحمدللہ کہنا چاہیے، دماغ صاف ہو گیا. کھانسی آ گئی، کیوں کرونا ہے؟ کھانسی آ گئی. تو کیا کھانسی پہلی، یہ تو سوال تو پہلے زمانے سے آ رہی ہے. یہ کھانسی تو پہلے زمانے سے آ رہی ہے. یہ بڑی سمجھدار لوگوں کی باتیں میں کرتا ہوں آپ کو. ایک عام آدمی کو میں نہیں کہہ رہا تھا میں فلان جگہ گیا تو میرا گلا درد کرنے لگا، میرا کرونا ہو گیا. لہٰذا
وہاں ڈاکٹروں نے بھی پلاسٹک کی قاتلوں کی وردی پہنی ہے. جو گیا کہو کہ واقعی تمہارا کرونا ہے. اس کو چڑھاؤ، کیا سلنڈر پر چڑھا دو. اب جب جس قوم کی حالت یہ ہو، اس کے پاس اگر دجال آ جائے تو کیا سب اس کو نہیں مانے گا؟ دجال کے اندر کمال نہیں ہے، وہ کوئی بکمال شخصیت نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے. اور جو چھوٹے چھوٹے جھوٹے ہوتے ہیں سر اس کے پیچھے لگ جائیں گے. گھبراہٹ پہلی بار افواسی ہوتی ہے. دیکھو میں یہاں آپ کے ایک دیوار کے پیچھے چھپ جاتا ہوں. بچے ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو کسی کے لیے دیوار کے پیچھے چھپ جاتے تھے، تو جب وہ آتا تھا تم باغ کر دے کیا کہتے کیا ایسا کرتے تھے تو ڈر جاتا تھا. لیکن اس کے بعد بھی ڈر جاتا تھا نہیں، بس پتہ چلا کہ فلان ہے. اب ایک بات جب پتہ چل گیا کہ یہ ہے اور کچھ نہیں ہے، اس کے بعد بھی 3 سال تک 2 سال کتنے عرص ہوا یہ بات چل رہی ہے اور ہم ایسی اس پر عمل کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اب ویکسین لگاؤ. وہمیات میں مبتلا ہے سب لوگ. آپ پہلے زمانے کی طرف چلے جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب یہ ہماری ٹوتھ پیسٹ نہیں ہوتے تھے ہم یہ وہ لگاتے تھے، کیا کوئلہ لگاتے تھے. 100 سال میں ہمارے 10 سال میں تھے. جب یہ پولیو کی دوائی نہیں کھا رہے تھے بڑے لوگوں کی دماغ ٹھیک ٹھاک تھا. جب سے لگایا گیا تو لوگوں کے دماغ معاف ہو گئے. کوئی بیچارے کی بچے نہیں ہوتے، بچیاں ہوتی ہیں، آپریشن زیادہ ہو گئے. کبھی آپ نے سنا ہوگا 1-2 آدمیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اس کو پیٹ چھاک کیا گیا تھا، اس کو بچہ نکل آیا تھا، ورنہ آپریشن نہیں تو ہوتا تھا. یہ بیماری بنائی گئی ہے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بیماری بھی ہوتی ہے، دوا بھی ہوتی ہے. میں نہیں کہتی کہ بیماری نہیں ہے، بیماری بھی ہوتی ہے، بیماری کی دوائیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن ایک چیز کو افواہ پر اتنا یقین کرنا کہ وہ تم کو بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ افواہ ہے، پھر بھی ماننا. کلب کھلے ہیں، آپ اس کے میدان میں چلے جائیں. یہ جو کرکٹ کھیلتے ہیں، والی بال کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، کچا کچ بھری ہوئی ہوتے ہیں، وہ بھرے ہوتے ہیں وہ میدان. وہاں کوئی کرونا نہیں ہوتا، کوئی ماسک بھی نہیں پہنتا، اور ماسک آتے آتے مسجد کے اندر آ جاتا ہے بیچارہ. اب اتنی واضح ہے فرق کو اگر کوئی نہیں جانتا تو مطلب ہے کہ یہ سارے لوگ اندھے ہیں، دل کے اندھے ہیں. اب دیکھیں میدان بری ہے، اس کو وہاں پیسہ ملتا ہے، کرایہ ملتا ہے، فیس ملتا ہے، جہاں بیٹھو ٹھیک ہے. آپ جہاز میں آئے، سیٹ پہ سیٹ آ جائیں گے، 2 سیٹ چھوڑ کر آئے ہیں، سیٹ بائی سیٹ آئے. اور جب آپ ٹکٹ کیا کارڈ بورڈنگ کارڈ لیتے تھے، پھر مولانا کیا کیسے بیٹھتے تھے؟ فاصلے سے بیٹھو. پھر یہ اندھاپن کب تک چلے گا؟ یہ وجہ کیا ہے کہ جھوٹ نے ہمارے دلوں کو برباد کر دیا. جب لوگوں کے اندر جھوٹ آ جاتی ہے
تو ضمیر کام چھوڑ جاتا ہے، حق و باطل خلط ملت ہو جاتے ہیں۔ اب جہاں تمہیں 3 گھنٹے 4 گھنٹے 2 گھنٹے سفر کرنا ہے وہاں تو سیٹ پہ سیٹ ہے، اور جہاں 5 منٹ کے لیے ووٹنگ کارڈ کے لیے کھڑا ہونا ہے وہاں کتنا ہے فاصلہ ہے؟ 6 بائی 6 فٹ ہے۔ میں اس لیے اب آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ جب انسان کی ضمیر کند ہو جاتی ہے، اور کند کیوں ہو جاتی ہے کہ جھوٹ بولتی ہے، جب دنیا جھوٹی بن جاتی ہے تو پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اسی لیے دجال آئے گا بعد میں کہ تاکہ یہ ساری جھوٹی اس کے پیچھے ہو جائیں اور سچ الگ ہو جائے، اور پھر اس کا ٹکراؤ ہو جائے، بالآخر سچ غالب آ جائے۔ ہاتھ مت ملاؤ۔ آپ کا بچہ رو رہا ہے تو آپ کیا کرو گے؟ بچہ رو رہا ہے، وہ دودھ چاہتا ہے، ماں کی دودھ چاہتا ہے، اس کو سینے سے لگاؤ گے تو یا تم کرونا ہوگا یا کرونا ہوگا۔ بالکل غیر فطری اور غیر انسانی چیزوں کو ہم نے یو پی ایس کا نام دے دیا۔ کیا نام؟ یو پی ایس، ایس یو پی ایس نام بھی سخت مشکل ہے۔ ایس یو پی ایس 6 فٹ کا فاصلہ رکھو۔ میں آپ کو لگاتا ہوں یہ موبائل، تمام دن یہ بکتا ہے، تمام دن۔ اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دے۔ کبھی اور لڑکی آتی ہے، کبھی لڑکا آتا ہے اس میں۔ اور یہی بات کرتے ہیں کہ دیکھو جان بچاؤ جان بچاؤ، اور جنہوں نے ماسک نہیں لگایا الحمدللہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے، تازہ ہوا پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں تازہ ہوا، اور جب اس کو زکام ہو جاتا ہے تو دماغ ہلکا ہو جاتا ہے، اور پھر جاتے ہیں کالی چائے پی کر، کیا وہ ادرک والا ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے۔ دوسرا جو ہوتا ہے وہمی، اس کے ساتھ پیسے جیب میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے کا مالک ہوتا ہے، اس کا کام بغیر اسپتال کی نہیں چلتا، تو اسپتال والے اس کی پیسے کو بھی خالی کرتا ہے، جان سے بھی خالی کرتا ہے، دونوں جاؤ۔ یہ کس نے کیا؟ جھوٹ نہیں کیا، سب نے۔ اب ایک ایسی بات ہے کہ بالکل یہ تمہارے سامنے ہے، جب ان لوگوں کی شادی ہوتی ہے خود ان کی وزراء کی، آپ وہاں دیکھو، وہاں کوئی پھر وہ قریبی ہوتے ہیں، ہر چیز چلتی رہتی ہے۔ صرف طواف میں کیا کرو؟ فاصلہ رکھو، اسلامی شاعر کو بگاڑنے کے لیے۔ اور مسلمان اتنا دل کس کا ذہن موقوف ہو چکا ہے، مسلمانوں کا اتنا یہ دل بضمیر ہو چکے ہیں کہ ان کو ابھی یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ واقعی ایسا ہونا چاہیے۔ حرم شریف کے لیے قطار لگی ہوئی تھی، اب مجھے پتہ نہیں اب کیا حال ہے، لیکن قطار دروازے ایک دروازہ کھولا ہے، اس پہ قطار لگ کر ایک آدمی جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حاجیوں کے لیے رکاوٹ مت پیدا کرو۔ حتیٰ کہ جو ہدیہ، جو بکرا یا جو اونٹنی جا رہا ہے حج کو، قربانی کے لیے جا رہا ہے، اس کا بھی احترام کرو، اس کو بھی تکلیف مت پہنچاؤ۔ ابھی کیسے تکلیف پہنچاتے ہیں، اور نام تو کیا دیا؟ کرونا۔ تو میں ایسا کر رہا ہوں کہ یہ تو ایک بات ہے، کل اور باتیں آئیں گی، اور اس کے لیے ہمیں اگر سچائی اختیار کریں گے تو سچائی آپ کا قالب جو ہوگا وہ سچا بن جائے گا۔ پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ تمہارے اندر
جھوٹ نہیں فٹ ہو سکے گا. جھوٹ آئے گا تم اس کو فوراً مسترد کر دو گے. اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ تقوی کی نور سے دیکھتا ہے, اللہ کی نور سے دیکھتا ہے. اس کا دل روشن ہے, اس کا قلب صحیح ہے, اس کے اندر جھوٹی بات نہیں آ سکتی. آپ نے سنا ہوگا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کٹ کے. ہمارے دل میں گناہ تو نہیں, شراب ہی نہیں کٹکتا. وہ دل ہے, وہ جو سچا دل ہے, مومن ہے, مومن دل وہ کٹکتا ہے. اب اندازہ لگائیں کہ اپنی اصلاح کی کس قدر ضرورت ہے. اور یاد رکھیں یہاں دنیا تو آدمی کسی چیز تو مرے گا, یا بیماری سے مرے گا, یا لڑائی میں مرے گا, یا شہید ہو جائے گا, کچھ تو ہوگا. لیکن قیامت کا دن ہمیشہ کے لیے ہے, آخرت ہمیشہ ہے. اگر یہاں سے کوئی کوٹا گیا, اس کا دل ضمیر مر چکا تھا اور وہ جھوٹا چلا گیا, تو یاد رکھیں آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. میں پاگل تو نہیں ہوں کہ اتنی تکلیف برداشت کرتا ہوں. 2 سال ہو گئے, کتنے 2 سال تو ہوں گے جب سے یہ جھوٹا کرونا آیا ہے. کاروبار بند کر دیے, اپنا پیسہ اس کو ان کو وہاں سے چند ڈالر مل جاتے ہیں, جیب میں رکھ دیتے ہیں, اسی گزارا کر چلاتے ہیں. عوام بیچارے وہ ہوتے ہیں, تکلیف میں ہوتے ہیں, دکانیں بند ہوتی ہے, اور لوگوں کے اندر جرأت بھی ختم ہو گئی کہ احتجاج بھی کرے. تو یہ ساری چیزیں وجہ کی ہے کہ ہمارے دلوں کی ہماری ضمیر مر چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں قیامت کے دن فرمائے گا اللہ تعالیٰ, قال اللہ تعالیٰ فرمائے گا هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا. ان کے لیے جنتیں ہیں, باغات ہیں, جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا, وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. یہ بڑی کامیابی ہے جس کو نصیب ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. میں آپ کو مختصر چند مثالیں پیش کرتا ہوں. ایک جھوٹی آگ ہے. جھوٹی آگ جانتے ہو, وہ جو لوگ پانی بناتے ہیں, پھر نیچے سے بلب لگاتے ہیں سرخ, پھر وہ جو پنکھا لگاتے ہیں وہ ہلتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں وہ شغل ہیں آگ. کیا اس نے وہ اس پانا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں جس سے بنتے ہیں, کیا ہے یہ پتنگیں لوگ اڑاتے ہیں اوپر, اس کو کیا کہتے ہیں؟ پانوں سے بنتے ہیں نا. کیا ہوتے ہیں؟ کاغذ ہوتے ہیں پتلا, اور یہ ایسا آگ ہوتا ہے کہ اس پتلی اپنے کاغذ کو بھی نہیں جلاتا. جھوٹا آگ ہے. ہم چھوٹے چھوٹے تھے, ہماری بھینس کا کٹا مر گیا تھا, تو والدہ نے کہا کہ اس کے چمڑا اتارو. وہ جو بڑے تھے انہوں نے اتار دیا, ہم تو چھوٹے تھے. اور اس سے وہ چمڑا جب اتارا تو چمڑے کے اندر اس نے بوسا بھر دیا. اس کو کچھ لکڑی کے 2 پاؤں بھی بنائے گئے, کچھ تھوڑے
اور بالکل وہ ایسا لگتا تھا جس طرح گائے وہ بھینس کا بچہ ہے. تو میں بڑا خوش تھا کہ میرے بچہ میرے ساتھ ہے، دودھ بھی دیتا تھا. ایک بار مجھے عجیب لگا کیونکہ میں بھوسا بھرا گیا تھا، گھاس واس بھر گئے تھے، تو اس کے پیچھے سے کچھ تھوڑا جگہ خالی تھا، تو ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ اس سے وہ گھاس کھا رہا تھا پیچھے سے. جو چیز سچی ہوتی ہے کیا وہ جب وہ سچا ہوتا تو اسے گھاس کھاتے. مسلمانوں کو سچ مسلمان تو ہے نہیں، وہ کافر سچ مچ کافر ہے. کافر کیا ہے؟ وہ سچی کافر ہے. سچی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سچی ہے، مطلب ہے کہ کافر ہے، کافر ہے. جیسا پخانا ہوتا ہے، پخانا سچا پخانا ہوتا ہے. ہم اس پخانے میں چینی ملائی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ صاف پخانا. تو جو چیز وہ خالص کفر ہے اور ہمارے اندر روح ایمانی نہیں ہے، سچائی نہیں ہے، ہم سچے مسلمان نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ سچا کافر جھوٹی مسلمان پر غالب آ جائے گا. سچا چوہا ہمیشہ گتے کی شیر پر غالب آتا ہے. سمجھ آئی بات؟ تو میں صرف یہ آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ کہ سچائی پر آ جاؤ. آپ دیکھو گے انشاءاللہ سچائی پر آ جاؤ گے تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخر میں بھی کامیاب ہوں گے. جھوٹ بولنے والا اپنا دل کا آئینہ توڑ دیتا ہے. اب میں کیسے سمجھوں گا کہ فلان آدمی بات سچی کرتا ہے؟ ایک آدمی وہ بات کرتا ہے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، بڑی اسلامی باتیں کرتا ہے، پھر جب اسلامی باتیں کرتا ہے پھر پیچھے سے کفر کی بات کرتا ہے، کام کفر کا کرتا ہے. اب کیسے اعتماد کرو گے آپ؟ ہم پہلے اسکولوں میں سچ سکھایا جاتا تھا. ہم چھوٹے چھوٹے تھے، اسکول میں ایک واقعہ تھا، اس پشتو میں تھا لیکن میں اردو میں بیان کروں گا کہ ایک چرواہا تھا، وہ بیڑ بکریاں وہ چلا رہا تھا جنگل میں. تو ایک دن اس نے چرواہے نے جھوٹ سے کہا کہ شرمخ لگا تھا، شرمخ بھیڑیا آ گیا ہے، بھیڑیا آ گیا ہے، مجھے بھی کاٹ رہا ہے اور ہماری بکریوں کو ختم کر رہے ہیں، نکل آؤ. تو کسی چاہ تپک چاہ کتک چاہ ٹسک لوا خستل، کسی نے بندوق اٹھایا، کسی نے کلہاڑی اٹھائی، کسی نے ڈنڈا اٹھایا، بھاگ گئے. جب وہاں گیا تو نے کہا کہ میں تو جھوٹ بولا تھا، میں نے تو جھوٹ بولا تھا. لوگ واپس آ گئے. کچھ دن کے بعد واقعی بھیڑیا آ گیا، پھر نال چیخ رہا تھا کہ بھیڑیا آ گیا، مجھے برباد کر کے وہ کھا رہے ہیں، کیا وہ بکریاں کھا رہے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں یار جھوٹا ہے، چھوڑ دو. آج کل ہمارے حالت یہی ہے نہیں ہے کہ آپ کسی کی بات سنتے ہیں، سچی کی آواز چلتی ہے، اس سے لوگ سمجھ جاتے ہیں جو بولتے ہیں ٹھیک بولتے ہیں. آپ جھوٹی آوازوں کے پیچھے لوگ جھوٹی باتوں کے پیچھے جھوٹی جاتے ہیں. تو سچے لوگ تھے، وہ ایک ہی جھوٹا تھا، تو اس نے کہا کہ وہ نہیں گئے. تو جب مغرب ہو گیا تو چرواہا نہیں آیا، تو چرواہے کے سمیت تو جو چند بکریاں تھیں وہ بھی کھا گیا تھا بھیڑیا، وہ چرواہے کو بھی کھا گیا تھا. وجہ کیا تھی کہ جھوٹ نے
اعتماد ختم کر دیا. سچے رہو, تم پر دشمن بھی اعتماد کرے گا. ابی بن خلف کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چکا لگایا نیزے کا تو اتنا چیخ رہا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ تم تو بڑے سردار ہو, یہ ہے وہ. اس نے کہا کہ مجھے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں نبی کریم نے مجھے کہا تھا, محمد نے کہا تھا رسول کہ ابی بن خلف تھا, ابی بن خلف تھا کہ میں تم کو قتل کروں گا. خدا کی قسم میں اس نیزے سے نہیں بچ سکتا. حالانکہ خراش آئی تھی اس کو. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس کو پتا تھا کہ سچے کا قول ہے. کس کا قول ہے؟ یہ سچی کا قول ہے. سچی کا قول سچا ہو کر رہ جاتا ہے. تو جھوٹ تمہارے عینی کو توڑ ڈال دے گا, تم کو بے اعتماد بنا دے گا, تم کو تمہارے درون کو ختم کر دے گا. جھوٹا آدمی ہمیشہ بزدل ہوتے, اسے قطعاً مت ڈرو, یاد رکھو, کیونکہ وہ اس کی بنیادی جھوٹ پر ہوتا ہے. اور جھوٹ ہے کہ یہ چیز باطل ہے, اس سے قطعاً مت ڈرو, لڑو اس کے ساتھ, میدان تمہارا ہوگا. یہ جھوٹے کتنے آئے تھے, لاکھوں کی تعداد میں آئے تھے, سپر طاقت کے ساتھ آئے تھے, طاقت کے ساتھ آئے تھے, میڈیا کے ساتھ جھوٹ ہے اس کے ساتھ آئے تھے, مظاہروں کے ساتھ آئے تھے, لیکن تھی جھوٹی. کہتے تھے کہ ہم امن کے لیے آئے تھے. آئی کس لیے تھے؟ کچھ کما لیں گے, لیکن لینے کے دینے پڑ گئے. جھوٹ بزدل ہوتا ہے. اللہ تو میں عرض کرتا ہوں کہ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سچائی کو اپنائیں. اب بھی الحمدللہ ہماری قوم کے اندر, مسلمانوں کے اندر کچھ رمق باقی ہے. جب بھی سچائی کی بات اس کو کہی جاتی ہے تو اس کو قبول کر لیتے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر سچائی ہے. ورنہ جب وقت ایسا آ جائے گا کہ سچائی قبول کرنے کی صلاحیت بھی باقی نہیں رہے گی, وہ سارے لوگ دجال کے پیچھے جائیں گے, وہ دجال کے راستے پر چل پڑیں گے. جھوٹ کی اللہ پاک کی بڑی قدر ہے. دنیا میں بھی آپ کامیاب ہوں گے, نجات ہوگی آپ کو. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ خود اس کی سوانح ہمیں یہ بات ہے کہ یہ یتیم تھا. جب اپنے علاقے میں, گیلان چھوٹا سا علاقہ ہے, اس علاقے میں اس نے کچھ سبق پڑھ لیا اور وہ بغداد جانا چاہتا تھا. وہاں اس وقت بغداد مرکز تھا. شکر کرو اے پاکستان والو, اے پاکستان کے حکمرانوں, ایک وقت تک کہ بغداد کیا تھا وہ قدردان تھے. جب انہوں نے قدردانی چھوڑی, ناشکری کی, تو اللہ تعالیٰ نے سمرقند و بخارا کو پسند کیا اپنے دین کے لیے, علم کے لیے. ترمذ وغیرہ یہ ساری, ترمذی شریف, نسائی وغیرہ ساری علاقوں کے نام ہے. وہاں علم چلا گیا. جب انہوں نے ناقدری کی تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو چن لیا, ہندوستان کی سرزمین کو چن لیا. وہاں بھی مدارس ہیں. ان لوگوں نے قدر کی. یہ قدر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے پہلے سے ایک جگہ کو اس کو تیار کیا ہوگا, لیکن تم محروم ہو جاؤ گے. تو وہاں گیلان چھوٹا سا علاقہ ہے, وہاں سے وہ جا رہا تھا بغداد.
تو اس کے والد نے 40 اشرفیاں جتنے کم بیش تھا پہلے سونے کے ورق ہوتے تھے اس کو چھوڑ دیے تھے. تو اس نے اس کو ماں نے اس کی چپلیوں کے اندر اس کو سی لیے. راستے میں ڈاکے ہوتے تھے اور ایک نصیحت کی کہ بیٹے سچائی کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے. مائیں بھی اچھی ہوتی ہے. قافلہ آیا, جب جا رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ بیٹا ہو اور بیوہ بھی ہو اور پھر وہ جا رہے ہو اور اس کی الفاظ بھی کہی کہ آپ علم حاصل کرو, شاید دوبارہ آپ واپس آنے پر آپ مجھے نہیں دیکھو گے. چلا گیا, راستے میں ڈاکو آئے. ڈاکو نے سارے قافلے والوں کو لوٹ لیا اور یہ بچ گیا. اس کے پاس کچھ تھا نہیں. تو ڈاکو نے کہا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, اس قافلے میں جا رہے ہو, پیسے کی ضرورت ہوگی آپ کو, کچھ بھی نہیں ہے. اس نے کہا کہ ہے. کہاں ہے؟ یہ جہاں جگہ جہاں رکھے تھے وہ بتا دیا. جب انہوں نے کھولا تو وہاں سے واقعی 40 اشرفیاں نکل آئی. تو اس نے کہا کہ تم نے کیوں بتا دیا؟ اس نے کہا کہ صداقت میں ہے نجات ہے, جھوٹ میں تباہی ہے. یہ سچی کی بات تھی. یہ بات ہم بھی کرتے ہیں, لیکن وہ بات کسی کی تھی؟ سچی کی بات تھی. ایسے دل پر لگ گئی کہ ڈاکو کا جو سردار تھا اس نے ڈاکو سے توبہ کر دیا اور سارا مال لوٹ قافلوں کو واپس کر دیا. تو کبھی کبھی وہ اپنی جب مجلس ہوتی تھی, حضرت کی دربار لگتا تھا, تو کہتے تھے کہ میرے پہلے جو مجھ سے بیعت ہو چکی, بیعت تو نہیں تھی اس وقت, جو پہلے میرے ہاتھ پر توبہ کیا تھا وہ ڈاکو تھے. صداقت انسان کو نجات دیتا ہے. سچائی کو انسان کو ابھارتا ہے, اٹھاتا ہے. اٹھ جاؤ, اللہ پاک آپ کو اٹھائے گا. سچائی پر قائم رہو, سچائی پر دائم رہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التاجر الصدوق مع النبیین و صدیقین و شہداء. سچا تاجر کا حشر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا, صدیقوں کے ساتھ ہوگا, اور نبیوں کے ساتھ, وہ شہداء کے ساتھ ہوگا, مبلغین کے ساتھ ہوگا, شہداء شہیدوں کے ساتھ ہوگا. اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اللہ کی دوستی کے لیے ضروری نہیں کہ آپ سب کچھ چھوڑ کر مسجد میں بیٹھ جاؤ, بلکہ تم تجارت میں ہوتے ہوئے, تم سپاہی ہو, تم عہدیدار ہو, تم حکمران ہو, تم جو بھی ہو, لیکن سچائی کو اختیار کرو گے تو تمہارا حشر کس سے ہوگا؟ نبیوں کے ساتھ ہوگا. اگر آپ عالم ہے, درس نظامی کا فاضل ہے, لیکن تم جھوٹا ہے, تم جھوٹ بولتے ہو, تم بہتان لگاتے ہو, تم سچ کو جھوٹ کو سچ کر کے بتانا چاہتے ہو, تو تمہارا حشر جھوٹوں کے ساتھ ہوگا, منافقوں کے ساتھ ہوگا تمہارا حشر. جو کہتے ہیں کہ جھوٹ نفاق کا سرمایہ ہے, سچ ایمان کا سرمایہ ہے. سچ ایمانی صفت ہے, جھوٹ نفاق کی صفت ہے, منافقوں کی صفت ہے. تو آپ کوشش کریں آج کی بیان میں یہ بات کریں کہ سچائی کو اپنائیں. انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. تو سچائی میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے. ہمارے بزرگان دین نے تو اتنا اس کا اہتمام فرمایا
ہمارے بڑوں نے، ہمارے انبیاء علیہ السلام نے، کہ اس نے خطرناک مواقع میں بھی جھوٹ نہیں بولا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے ہیں، پیچھے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ جا رہے ہیں. اور جا بھی کیوں رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ والوں نے یہ آپس میں اتفاق کیا تھا کہ ان کو شہید کرنا ہے نا. ابھی آگے جا رہا ہے، ہجرت کر رہے ہیں. اس وقت آدمی اپنے آپ کو چھپاتا ہے. رات کا وقت ہے، کوئی آگے سے ایک آدمی آیا اور حضرت ابوبکر صدیق نے سے پوچھا کہ آگے جا رہے کون ہے. اس سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ مجھے راستہ دکھاتا ہے، یہ مجھے راستہ دکھاتا ہے. راستہ دکھاتا ہے، واقعی حق کا راستہ دکھاتا ہے. حضرت نوطی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نوطی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے پاس یہ دنیا کی بات آپ کو کر رہا ہوں، اس کے پاس انگریزوں کا دور تھا. مسلمان کے ہر وقت چنگاری ہوتی ہے، وہ اٹھ جاتا ہے، کبھی غالب آتا ہے کبھی مغلوب ہو جاتا ہے، لیکن بالآخر غالب آ کو کر رہے ہیں انشاءاللہ. تھے تو انگریز اس کا پیچھا کر رہے تھے، انگریز پیچھا کر رہے تھے. تو مسجد میں وہ آ جائے، انگریز آ گئے، ان کی مسجد تھی کہ مولوی قاسم کہاں ہے. اب وہ مولانا قاسم وہی موجود تھے، جھاڑو دے رہے تھے. تو اس کا خیال تھا کہ یہ خادم ہے مسجد کا. تو اس کو وہ وہاں سے تھوڑا سا ایک قدم ہٹا، ہونے کا کہ ابھی یہاں موجود تھے، واقعی وہاں موجود تھے. تو اس کا خیال تھا کہ یہ مسجد میں موجود تھے، باہر ادھر ادھر بھاگے تو دوسری طرف چلا گیا. حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہندوستان یہ تھے. اس وقت پاکستان ہندوستان ایک تھا. انگریز جج تھا. ایک جگہ پر مسلمانوں کے قبیلے کا اور ہندو کے قبیلے کا آپس میں نزاع تھا، جھگڑا تھا. ہندو کہتے تھے کہ یہ جگہ ہماری ہے، مسلمان کہتے تھے کہ یہ جگہ ہماری ہے. ہوتے ہیں جو آپس میں پڑوس ہوتے ہیں، اس میں یہ معاملے آ جاتے ہیں. تو وہاں تو ہندو اور مسلمان رہتے تھے اکٹھے اکٹھے. تو مسئلہ بہت طویل ہو گیا، لمبا ہو گیا، حل نہیں ہو رہا تھا. کیونکہ اگر وہ گواہ لاتے ہندو تو وہ قبول نہیں ہوتے تھے، اگر مسلمان لاتے تو مسلمان کی گواہ قبول نہیں ہوتی. اب کیسے فیصلہ ہو جائے؟ تو انگریز نے کہا کہ بھئی تم دونوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ کوئی ایسی شخصیت ہو جس پر تم دونوں کہو کہ ٹھیک ہے، بس اس پر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں. تو ہندو نے کہا کیا ایک مفتی صاحب ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں. اگر وہ کہے کہ یہ زمین مسلمانوں کی، یعنی اس قبیلے کی ہے، مسلمانوں کی ایک قبیلہ تھا، تو اس کا ہو گیا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اگر وہ کہے کہ ہمارا ہے، پھر آپ خود سوچ لیں. مسلمان بڑے خوش ہو گئے کہ واہ واہ، ہماری طرف مسلمان تو تھے نہیں کہ جب حق بات کہے وہ کہتے ہیں کہ یار ہے، یار ہے، ہندو کا یار ہے، جو امریکہ کا یار ہے، غدار ہے. بھائی تم سچ بات تو کرو. تو اس کے پاس گئے، منت کی کہ حضرت آپ آ جائیں، ہمارا معاملہ ہے، مقدمہ
وہ ہے جھگڑا ہے، آپ کے ایک بول سے وہ ختم ہو جاتا ہے. بڑا فائدہ ہوگا مسلمانوں کے درمیان. آپس میں ہندو کا لڑائی ہو جائے گی. یہ لوگ پھر جو بات بنانے والے ہیں وہ بڑی بڑی اچھی اچھی باتیں بھی بنا سکتے ہیں. یہ دیہاتی لوگ نہیں جانتے بیچارے ہماری طرح. تو انہوں نے بڑی باتیں بنائی. تو اس نے کہا کہ میں نے قسم کھائی کہ میں انگریز کا چہرہ نہیں دیکھوں گا. تو انگریز کے پاس آئے، اس نے کہا کہ اس نے یہ وہ کہتے کہ میں انگریز کا چہرہ نہیں دیکھتا. تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میرا چہرہ نہ دیکھیں، کھڑکی کے ساتھ کھڑے ہو جائے، رخ دوسری طرف کرے، میں سوال پوچھوں گا وہ جواب دے دے بس. پھر منتی کی، خیر وہ غالب آ گئے. مسلمان اس کو لے گیا، اس کے پاس گیا. رخ یہ کھڑکی ہے، رخ اس طرف ہے. تو نے کہا ہاں مفتی صاحب بتاؤ، یہ فلان جگہ زمین جو ہے یہ حدود ہے اس کی، یہ پورا ترتیب بتائی. یہ آپ تو معمر آدمی ہے، یہ کس کی تھی؟ ہوتی ہے ہندو کی ہوتی ہے. تو بڑے حیران ہو گئے انگریز. اس نے قلم دانتوں میں پکڑا اور کہا کہ اسلام جیت گیا اور مسلمان ہار گئے. جب یہ بات سنی اس نے ہندو نے، تو ایک گھرانہ تھا، اس کی زمین تھی، وہ وہی مسلمان ہو گئے. مسلمان بھی ہو گئے اور اسلام کے ساتھ ساتھ اس نے وہ زمین مسجد کے لیے وقف کر دی کہ یہاں دینی کام ہوں گے، مسجد ہوگا. تو میں عرض کرتا ہوں کہ آپ سچ میں آپ سے تو اس نقصان تم کو فی الحال برداشت کرنا پڑے گا، لیکن اگر آپ سچائی پر آ گئے، آپ نے سچائی کو اختیار کیا، آج سے آپ عہد کریں، پوری قوم عہد کریں، بڑے عہد کریں، چھوٹے عہد کریں کہ ہم نے سچ بولنا ہے چاہے جو بھی ہو. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تمہارے لیے اللہ رب العالمین ایسے راستوں کو کھولے گا، معیشت کی اور امن کی، خیر کی راستے کھولیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. لیکن سچائی کو اختیار کرو، ورنہ جھوٹ کو اختیار کرو گے تو دنیا میں تمہارا آخری جو قائد ہوگا وہ دجال ہوگا. یاد رکھیں، تمہارا دجال تمہارا قائد ہوگا، تم اس کے پیچھے ہوں گے، خواہ اگرچہ تم زبان سے کہتے کہ مسلمان ہے مسلمان ہے مسلمان ہے. اگر آپ سچے ہوں گے تو دجال تمہارے سامنا کرے گا، لیکن آخری جیت تمہاری ہوگی.